کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کو کسی چیز کی سب سے زیادہ خواہش کب ہوتی ہے؟ تب جب وہ چیز آپ کی پہنچ میں نہیں ہوتی، تب آپ اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو آپ بہت خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہی خواہش پوری ہوتی ہے اس کی خوشی ماند پڑنے لگ جاتی ہے اور اس خواہش کی جگہ کوئی اور خواہش لے لیتی ہے۔ اور یہ آپ کی زندگی میں مسلسل ہوتا ہے، کیونکہ یہ زندگی بہت بڑا دھوکہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور جان لو کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے دل لگی اور ظاہری خوبصورتی کا نام، اور تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور یہ بھی کہ جو انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ آخرت اور دنیا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ایمان کا سب سے اہم حصہ ہمارا گمان ہوتا ہے۔ سچ تو یہی ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں آپ کو زندگی میں وہی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے سے ایک بل پشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی انسان جیسے اللہ کو سوچتا ہے اللہ ویسے ہی بن کر اس کے سامنے آتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کو اچھا ہی ملے گا، اور اگر آپ برے گمان رکھتے ہیں تو آپ کو برا ہی ملے گا۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اسے کھوج ہوتی ہے۔ تو جب وہ تمہیں زاروں زار روتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ناممکن کے باوجود بھی اس رب پر یقین کرتے ہوئے، صبر کی آخری حدوں پر اس کا در کھٹکھٹاتے ہوئے، تب وہ تمہاری عرض سن لیتا ہے، تبھی اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ کیا تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی کامیابی دینے والے ہیں، اور رات کی تاریکی میں تہجد میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہی تو معجزوں سے ملواتی ہیں، اور جب دعاؤں کی کڑی تہجد سے جڑ جائے تبھی تو تمہاری چاہت تمہارے مقدر میں لائی جاتی ہے۔ کیا تمہارا یوں تہجد تک آنا بے وجہ ہے؟ اور جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی ہے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک اس دعا کو رد کر دے؟ اور جس محبت کی سلامتی کے لیے آپ تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہیں، جس کی کامیابی کی دعا ہم تہجد میں مانگیں گے وہ ہمیشہ سلامت رہتی ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سجدوں میں وہ بھی مل جائے جس کو آپ نے زندگی کی دوڑ میں کھو دیا ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ انتظار تمہارے یقین اور ایمان کا امتحان ہو جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو، اور وہی تمہارے صبر کا انعام ہو۔ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی ہوئی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے۔ اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر ہیں، اور جو اللہ سے رو کر مانگتے ہیں، مانگ کر پھر روتے نہیں، اس کے در سے لو لگانے والوں کو وہ آزماتا ہے، تنہا نہیں کرتا۔ کیا تمہیں تہجد کی دعا قبول ہونے کی بہترین نشانی نہیں لگتی کہ اللہ نے اربوں لوگوں میں سے چن کر تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، اور وہ بھی رات کی تاریکی میں اپنے روبرو کھڑا کر لیا؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے ہو جو تم پہلے ہوا کرتے ہو؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چن لیا ہے؟
کیا یہ معجزہ نہیں کہ تم مسلسل اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہو اور جانتے ہو کہ ان کی تجلی تبھی ظاہر ہوتی ہے جب یہ ہاتھ مستقل اضطراب میں اٹھتے ہیں۔ جن دعاؤں کی پھر عرش تک رسائی نہیں ہوتی وہ بھی کن کے درجوں تک براہ راست داخل ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا تو تم معجزوں کی حقیقت کو پاؤ گے۔ دعائیں تو وقت لیتی ہیں، دعائیں تو صبر لیتی ہیں۔ جو چھو جائیں عرش کے در و دیوار، دعائیں وہ ذکر لیتی ہیں۔ جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو پھر وہ تمہاری چاہ پر کن فرما دیتا ہے۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ تمہاری تہجد میں مانگی گئی دعائیں وسیلہ بنیں گی اور تم معجزوں تک ضرور پہنچو گے۔ جب یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو نا تو یاد رکھا کرو کہ وہ المجیب بھی ہے۔ اگر دنیا تمہیں چاروں طرف سے تاریک لگ رہی ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یاد کیا کرو کہ اے پروردگار، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو پاک اور بے نیاز ہے، میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اگر اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہو تو اس پر گہرا توکل رکھو۔ توکل اسے نہیں کہتے کہ اللہ کے سپرد کیے گئے معاملے کے بارے میں پریشان ہوا جائے۔ توکل یقین کا نام ہے جو انسان کے دل کو راحت سے بھر دیتا ہے، جو دل میں سکون اتار دیتا ہے کہ جو مانگا ہے مل کر رہے گا، کیونکہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے، ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا۔ جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ ہر حال میں آپ کا ہی رہتا ہے۔ بس آپ اللہ کے انتخاب پر اعتبار کرنا سیکھیں۔ اللہ کا انتخاب آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں تو ایسا لگنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ تمہیں نہیں سن رہا۔ وہ تو رات کے اندھیرے میں کالے پتھر میں کالی کیڑی کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے گا؟ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے کہ ہم نا امید مت ہوا کریں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھیں۔ تو دعائیں قبول ہونے میں صرف اتنا وقت لگتا ہے جب تک ہم مانگتے نہیں ہیں۔ جس لمحے ہم مانگ لیتے ہیں اللہ اسی لمحے میں اس دعا کی قبولیت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور اللہ اپنے باتوں اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے مجبور کی دعا اور ایک ہوتی ہے محب کی دعا۔ مجبور مشکل وقت میں اللہ کو پکارتا ہے اور محب اپنی اللہ سے محبت میں ہر گھڑی اللہ کو پکارتا ہے، کیونکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے۔ تو جو مانگا ہے اگر وہ ملا ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں ملا تو بہترین ملے گا۔ اس یقین کے ساتھ دعا وقت، حالات اور نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو دل سے مانگیے اور صبر کریں، کیونکہ جب دعا اور نصیب مد مقابل ہوتے ہیں تو دعا کے آگے مقدر بھی اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ بے شک وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔